ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں. آپ کو یاد ہے کہ اس بحث کے شروع میں نے آپ کو دکھا دیا میں نے اقوال دکھا دیے بڑے علماء کے کہ کتاب انصاب الاشراف غایت اعتبار میں ہے. تو بری بات نہیں ہے کہ میں پھر ایک مزید آپ کو کچھ حوالے دکھاؤں انصاب الاشراف کی جو ہے اور بلازری کی توثیق پر اور اس کتاب کی جلالت پر. یہ بہترین مصادر اور مہم ترین مصادر اور باعتماد ترین مصادر میں سے ہیں جو جماعت عمریہ کے ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الشافی فی الامامہ تالیف الشریف المرتضی، شریف مرتضی کی کتاب الشافی، اور ان کی وفات ہے سنہ 436. یہ بلازری کے بعد بہت قریب رہے ہیں، یعنی 100-150 سال کے بعد آئے. یہ اس کتاب کی جلد نمبر ہے 3، چاپ مؤسسۃ الصادق. یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ مخالفین کی کتاب نہیں ہے. اپنے کتاب الشافی میں صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 3 میں وہ فرماتے ہیں: احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری وحالہ فی الثقہ عند العامہ. وہ کتنے ثقہ ہیں مخالفین کے ہاں، سب کو معلوم ہے. والبعد عن مقاربت الشیعہ والضبط لما یرویہ معروف، اور اس بات سے کہ وہ شیعوں سے دور ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، شیعوں سے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ کبھی شیعہ نہیں رہے ہیں، اور شیعوں سے ان کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہ وہ ضابط ہیں، جو روایت کرتے ہیں ضبط کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بڑے محقق ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. پھر وہ اسی کتاب میں جلد نمبر 4 میں، یہ کتاب الشافی فی الامامہ جلد نمبر 4 چاپ مؤسسۃ الصادق علیہ السلام میں، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں، اس میں صفحہ نمبر 147 میں بھی یہی فرماتے ہیں: وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف الثقة والضبط وبريء من مماثلة الشيعة ومقاربتها. اس روایت کو بلازری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور وہ بہت ثقہ ہونے میں معروف ہے، ضبط میں معروف ہے، اور وہ شیعوں سے کسی قسم کا قربت نہیں رکھتا. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معروف مشہور کہ وہ شیعہ نہیں ہے، اور شیعوں سے ان کی کوئی قرابت نہیں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا. یہ کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ الحلب تالیف ابن العدیم کمال الدین عمر ابن احمد ابی جرادہ کتاب ہے، الجزء الثالث چاپ دار الفکر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1219 میں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب الانصاب ہیں، کتاب الانصاب الاشراف. وہو کتاب ممتع، یہ کتاب ایسی کتاب ہے ممتع، بہت فائدہ مند، کثیر الفائدہ، اس کے بڑے فوائد ہیں، کثیر الفائدہ والنفع. اس کتاب کے بہت ہی مفید کتاب ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے، عالی کتاب. اور صاحب کتاب کون تھے؟ کان شاعرا مجیدا، بہت بڑے شاعر تھے بلاذری صاحب. راویتا للاخبار والادب، یہ اخبار عموماً کہا جاتا ہے احادیث اور تاریخ کو، تاریخ اور حدیث کے بہت بڑے راوی تھے، اور ادب کے بھی راوی تھے، اشعار وغیرہ کے. وَكَانَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ جَعَلَهُ مِن نُدَمَائِهِ أَخِيرًا، متوکل اپنے آخر حیات میں اس کو اپنے ہم نشستوں میں رکھا تھا. اور متوکل بہت ہی کٹر ناصبی تھا، شیعوں کے خلاف تھا. ٹھیک ہے، یہ متوکل کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. وَكَانَ يُعَلِّمُ عبد اللہ ابن المعتز، اور یہ معتز، المعتز باللہ خلیفہ عباسی، اس کے بیٹے کا ٹیچر بھی تھا، یہ اس کا خاص ٹیوٹر تھا، اس کو پڑھاتا تھا. تو یہ بلاذری صاحب ہے، ٹھیک ہے نا. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انصاب الاشراف. یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق، 10 مختلف طرق ہیں. کتنے مختلف طرق ہیں؟ 10 مختلف طرق. ہم ایک صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں. انصاب الاشراف جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136. حدیث ملاحظہ فرمائیں: حدثنا یوسف بن موسیٰ و ابو موسیٰ اسحاق الفروی قال حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا اسماعیل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے،
لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال. اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں. حسن بصری نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم معاویہ علی منبری فاقتلوه، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو. فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا. یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا. ابو بکر نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا، اسی کو، اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی؟ ٹھیک ہے. ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے. تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو. پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں مر، پھر اس کے بعد اس فوراً ابو عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا. معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر واقعاً یہ لوگ دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ بدری احدی سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعا ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام. ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے. خود بہترین دلیل ہے، خود بہترین، یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں. انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے. حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ دونوں روایت کرتے ہیں جریر سے، جریر روایت کرتے ہیں اسماعیل اور اعمش سے، حسن سے. ٹھیک ہے نا. یہ سند میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں، یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں کس کتاب میں؟ بخاری میں، تاکہ آپ کو خوب بخار ملاحظہ کریں. ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سند. یہ کتاب ہے انصاب الاشراف. سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے. وہ جریر سے، جریر اسماعیل سے اور اعمش سے، یعنی اسماعیل نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائیے. اور حسن بصری تو ہے رجال بخاری مسلم میں سے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب بخاری، بلکہ یہ کرتے ہیں بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی حدیث صفحہ نمبر 1161، حدیث نمبر 6530. ملاحظہ فرمائی سند. حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش. وہ حدیث سند کیا؟ یہ انصاب الاشراف کی سند کیا؟ انصاب الاشراف. حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر حدثنا اعمش. ٹھیک ہے نا. سند ہے بخاری کی کہ نہیں؟ صرف اس میں ارسال ہے، کوئی بات نہیں. ارسال جو ہے ارسال ہے، پرانے زمانے میں سب احادیث مرسل ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دوسری سند کے ساتھ اس کو دکھائیں گے. اس کے 10 احادیث اسانید ہیں. ایک حدیث اسی حدیث کے ہے کہ معاویہ کو قتل کرو اگر ممبر پہ نظر آئے. اس کے ایک سند تو نہیں ہے، 10 اسانید ہیں، 10 سے زیادہ اسانید ہیں. دوسرا سند وہ سب بشرط رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں، سوائے ایک دو کے جو صرف مسلم کے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 136. بلے حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل. یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل جو ہے یہ مسلم کے رجال میں سے اور بخاری کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. و ابو صالح الفراء الانطاکی، یہ دونوں نے مل کے نقل کیا. تو ابو صالح کی اگر ہم توثیق بھی نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان دونوں نے روایت کی. حدثنا حجاج ابن محمد
رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا حماد بن سلمہ رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا علی بن زید بن جدعان رجال بخاری اور مسلم میں سے ہیں، لیکن بخاری نے تعلیقات میں نقل کیا، مسلم میں اصول میں نقل کیا. ان ابی نضرہ، ابو نضرہ سے روایت، یہ بھی بخاری مسلم کے ہیں. ان ابی سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل. یہ سند کیا ہے؟ سند بخاری مسلم کی سند ہے. ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم واصل کرتا ہوں. فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر، عمر کا زمانہ ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کا قتل نہ کرنا. عمر سے اجازت لیتے ہیں پہلے. عمر کیا اجازت دے گا؟ اس نے خود اس کو گورنر بنایا. عجیب بات ہے. حتی تکتب الیہ، عمر کی خط لکھو، اس سے اجازت مانگو. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یقول اذا رأیتم معاویۃ یخطب علی الاعواد فاقتلوه. ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یا اس انصاری نے کہا یا ابو سعید نے کہا، بارہ کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم جب معاویہ کو لکڑوں پہ دیکھو، لکڑ پہ دیکھو یعنی میرے منبر پہ دیکھو، تو اس کو قتل کرو. وَنَحْنُ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلْ حَتَّى نَكْتُبَ إِلَىٰ عُمَرَ، ہم نے سنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، عمر سے اجازت لیں گے. فَكَتَبُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِهِ جَوَابٌ الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، انہوں نے خط لکھا عمر کو اور جواب کے خط نہیں آیا، اور پھر عمر قتل ہو گئے، پھر جواب خط بیکار ہو گیا. اچھا، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثني خلف بن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. خلف ابن حشام کا ہم نے دکھا دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ ثقہ ہے، بلکہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں اس کو، کوئی بات نہیں، بلکہ ثقہ سے بھی زیادہ وہ. دکھا دیا تھا آپ کو کتاب کاشف، ذہبی صاحب کی جو کتاب کاشف ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 374. بھلے یہ خلف ابن ہشام البزاز ہے، خلف ابن ہشام البزاز یہ ہے بھائی، یہ 1404 جو ہے. بھلے اس سے مسلم نے بھی روایت کیا، ٹھیک ہے نا. وہ ابو داود ابو یعلا والبغوی من نبلاء الائمہ، سنہ 229 میں اس کی وفات. وہ شریف ائمہ حدیث، نبیل یعنی شریف، نبیل نہایت ہی کریم، بہت ہی قابل احترام علماء حدیث میں سے. اچھا تو ملاحظہ فرمائیے، انصاب الاشراف صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 5. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. اس نے ابو عوانہ سے، عامش سے کس نے؟ عامش نے سالم بن ابی الجعد نے روایت کی ہے. یہ عزیزو یہ بخاری کی سند ہے. یہ کس کی سند ہے؟ یہ بخاری کی سند ہے. کیسے بخاری کی سند ہے؟ میں دکھاتا ہوں. بخاری کہاں گیا؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 267 کتاب الغسل، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 267 حدثنا ابو عوانہ حدثنا اعمش عن سالم بن ابی الجعد. ابو عوانہ اعمش سالم بن ابی الجعد، ٹھیک ہے نا. بخاری کی سند. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ حدثنا خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویۃ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم. معاویہ ایک صندوق، ایک تابوت میں، ایک صندوق میں، اس پہ تالے لگے جہنم میں. یہ اس کی عاقبت. 2 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹے مزید بات کریں بھائی. اور بھائی آپ تک گئے 1 گھنٹہ مزید چاہیے؟ لکھ دو ادھر 1 گھنٹہ مزید معاویہ کی شان بیان کریں، آپ کے لیے طبیعت صاف کریں، مولا کے دل خوش کریں. لکھ دو ادھر کامنٹس میں مزید چاہیے بھائی. یہ تک گئے آپ لوگ، لکھ رہا بھائی یہ تک گئے بھائی، یہ تک گئے بھائی. میرے محترم ناظرین، معاویہ کے مزید آپ کے کچھ بتائیں آپ، تاکہ آپ بالکل
ابھی تو بہت باقی ہے نا معاویہ، اس ٹاپک کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایام بھی ہمارے پاس قلیل ہیں، اور باقی سال میں اتنے مناسبات آتے ہیں، اتنے ایام آتے ہیں کہ پھر بات کرنے کی وہ نہیں ہوتی، موقع نہیں ملتا. اب اسی کو غنیمت سمجھو.